السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے رنگ جہاں جو کہ تحریر ہے ڈاکٹر ملائکہ فرمان کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ رابع لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اچانک اسے کچھ یاد آیا تو وہ سوچتے ہوئے بیجان کی طرف دیکھنے لگی۔ بیجان اپنی کتابوں کو ریک میں اچھی طرح صاف کر کے رکھ رہی تھی۔ بیجان، میں سوچ رہی ہوں کہ میں صبح کے لیے بھی کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈ لوں۔ شام کو تو ویسے بھی جاب پر جانا ہی ہے، تو کیوں نہ دن کے لیے بھی کوئی مصروف رہنے کا ذریعہ دیکھ لوں۔ مجھے فارغ بیٹھنے سے اب بہت بوریت ہوتی ہے۔ اس نے کچھ سوچتے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے لیے دوسری جاب کوئی دیکھ لو، یا پھر تم اپنے باس کو ہی بولو کہ وہ تمہاری ڈیوٹی کی ٹائمنگ تبدیل کر دیں، اور اگر نہیں تو پھر اپنے آفس میں دن کے وقت کے لیے کوئی ویکینسی ہو تو تمہیں رکھ لیں۔ بیجان اپنی کتابوں کو ترتیب سے رکھتے مصروف سے لہجے میں بولی تو اس نے جھٹ جواب دیا، توبہ بیجان، ان کو تو میں کبھی بھی نہ کہوں کہ مجھے اور کام بتائیں۔ ان کے ساتھ میرے یہ 2 گھنٹے گزر جائیں وہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وہ ایسے بولی جیسے سرمد سے بھی ہار کھانے لگی ہو۔ اس کے چہرے پر سرمد کے نام کی بیزاری صاف جھلکنے لگی تھی۔ تو اگر کبھی تمہیں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پڑ گیا تو تم کیا کرو گی رابع؟ انہوں نے دوسری شیلف پر اپنی کتابوں کی جگہ بناتے اسے تنگ کرنے والے انداز میں پوچھا۔ تو تب میں ان کے ہاں جاب ہی چھوڑ آؤں گی۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے گہری سانس لی اور اکتاہٹ سے کہا تو بیجان ہنس پڑی تھی۔ اچھا، انہوں نے مصروف انداز میں کہا، رابل یہ سب چھوڑو، تھوڑی سی میری مدد ہی کروا دو۔ تو مجھے کچھ کتابیں اچھی طرح صاف کر کے دو تاکہ میں نے شیلف میں رکھ سکوں۔ بیجان نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا جہاں اب بھی کتابوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ وہ ٹی وی بند کر کے کتابیں صاف کرتے بیجان کو دیکھنے لگی۔ ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی خود کام کرنا پڑتا ہے، ایسے حالات ہیں اس گھر کے۔ بیجان سریا کی کام چوری سے اب کافی حد تک تنگ آ چکی تھی۔ تو بیجان سریا کی جگہ کسی اور کو رکھ لیتے ہیں نا؟ وہ نہ تو ٹھیک سے کام کرتی ہیں اور نہ وہ کام پر دھیان دیتی ہیں۔ وہ کتابیں صاف کرتے ہوئے بیجان کو مشورہ دینے لگی۔ اتنے سال اس نے ہمارے ہاں کام کیا ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ کام سے نکال دوں۔ وہ اکیلی اپنے لیے کہاں نوکری تلاش کرے گی؟ اس کے گھر کا راشن انہی پیسوں سے آتا ہے، اس لیے میں اسے نہیں نکالتی۔ بیجان اب دوسری شیلف کی طرف بڑھتے تفصیل سے بتانے لگی۔ تو پھر انہیں کہیں کہ کسی اور کا بندوبست کر دینا، ایسے کام کا بوجھ بھی تو نہیں ہوگا ان پر۔ اتنی دفعہ کہہ چکی ہوں لیکن ہر دفعہ بات ٹال دیتی ہے کہ اچھا میں دیکھتی ہوں اور پھر کوئی دھیان نہیں۔ اب خود ہی مجھے ڈھونڈنی پڑے گی کوئی دوسری ملازمہ۔ جی بیجان، آپ خود ہی یہ کام بھی کریں۔ میں تو بھول ہی گئی بیجان کہ مجھے شام کو سرمد صاحب کے گھر بھی جانا ہے اور کپڑے بھی استری نہیں کیے۔ وہ بیجان کو کتابیں صاف کر کے دے رہی تھی جب اچانک اسے یاد آیا تھا، جو آپ کا پہلا دن ہے، یہ نہ ہو کہ پہلے ہی دن نکال دی جاؤ، جا کر کپڑے استری کرو۔ بیجان نے اس سے ساری کتابیں لے کر اسے کپڑے استری کرنے کو کہہ دیا تھا۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور الماری سے ہلکے رنگ کا 3 پیس جوڑا نکال کر اسے استری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ظہر کی اذان ہوئی تو بیجان اور رابل نے نماز ادا کی تھی۔ پھر وہ دونوں کمرے کے صوفے پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ رابل نے جب قرآن پاک پڑھ لیا تو بیجان سے مخاطب ہوتے بولی، بیجان میں سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ صورتیں حفظ کر لوں۔ حفظ سے بہتر ہے پہلے تم قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھو، ایک ایک مطلب کو سمجھو، اس پر غور اور فکر کرو، پھر حفظ کر لینا، کیونکہ مطلب سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخر اس کتاب کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو بیجان پھر آپ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے روز تفسیر سے قرآن پاک پڑھایا کرے نا، تاکہ مجھے بھی پتہ ہو کہ یہ مقدس کتاب کیسے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بیجان حافظ قرآن تھی، جہاں انہوں نے حفظ کیا تھا وہیں انہیں قرآن پاک کی تفسیر بھی اچھی طرح معلوم تھی۔ انشاءاللہ کل سے فجر کے بعد اور ظہر اور عصر کے درمیان جو بھی وقت فری ہوگا اس میں تمہیں ضرور تفسیر سے پڑھایا کروں گی، لیکن ابھی کچھ دعائیں بتا دیتی ہوں جو تم صبح پڑھا کرو۔ بیجان نے قرآن پاک کو ایک سائڈ پر اونچی جگہ پر رکھا اور رابل کو دعائیں یاد کروانے لگی۔ اے اللہ، جو رزق تو نے دیا اس پر دل مطمئن کر دے، اسی میں برکت دے، اور جو چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی اس کے بدلے میں بہتر عطا فرما۔ وہ بیجان کے ساتھ ساتھ دعائیں دہرا رہی تھی۔ یہ دعا جیسے دل کی گہرائیوں کو چھو رہی تھی۔ بیجان نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک اور دعا پڑھی تھی، یاد رکھنا رابل، عافیت سب سے بڑی دولت ہے، جسم میں، آنکھوں میں، دل میں۔ بیجان نے پھر اگلی دعا پڑھی، کبھی زندگی میں ایسا وقت آ جائے جب تمہیں لگے کہ ہر راستہ بند ہے تو اس دعا کو یاد رکھنا، اللہ آزمائش دیتا ہے مگر سنبھالنے کا حوصلہ بھی وہی دیتا ہے۔ رابل نے آنکھیں بند کر لی، اس کے چہرے پر سکون اتر آیا تھا۔ ایسا لگا جیسے ان دعاؤں نے اس کے دل کی گھٹن کھول دی، جیسے کسی ماں نے اس کے گرد چادر لپیٹ دی ہو۔ بیجان نے آخر میں باہر کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بیٹا، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی اور مایوسی کے وقت مانگی تھی، اور پھر اللہ نے انہیں گھر، عزت اور زندگی کا ساتھی بھی عطا کیا۔
तुम भी जब कभी खुद को कमज़ोर महसूस करो तो बस कह देना, यार अब मैं हर भलाई का मोहताज हूँ। राबेल को शायद इन दुआओं की ही ज़रूरत थी। उसने एक बार फिर वो सारी दुआएं जान बीजान के बाद उसने एक बार फिर वो सारी दुआएं बीजान के पीछे दोहराई थीं और फिर आहिस्ता से बोली, बीजान मैं इन दुआओं को अब अक्सर पढ़ लिया करूंगी इंशाल्लाह। वो ये कहकर खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। पर्दे आगे करके बेड पर लेट गई। आज उसकी जॉब का पहला दिन था और वो नहीं चाहती थी कि वो पहले दिन ही अपनी किसी नादानी से कुछ ख़राब कर दे। इसीलिए उसने कुछ देर आराम करने का सोचा था। आर्ट गैलरी के करीब रेस्टोरेंट में सरमद लंच करने आया था। दोपहर की हल्की सी गहमा गहमी में हर तरफ शोर बरपा था। सर, हमें आर्ट कंसल्टेंसी के लिए कोई पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए जो आर्ट कंसल्टेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। आर्ट गैलरी की इन्फॉर्मेशन में आर्ट गैलरी की इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूँ, लेकिन आर्ट कंसल्टेंसी की इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट करने लगता हूँ तो सारा डेटा मिक्स हो जाता है। और वैसे भी आर्ट कंसल्टेंसी का आपका ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही होता है। आप लोकेशन पर कभी कभार ही जाते हैं। जॉब के लिए पोस्ट डाल दो, सारी रिक्वायरमेंट्स भी पोस्ट कर देना और फिर इसी वीक के अंदर कोई अरेंज कर लेना। उसने लंच करते हुए साइम को हिदायत दी थी। फिर अचानक ही लंच करते उसे कुछ याद आया तो वो बेध्यानी से बोला था, और वो क्या नाम था इन मैडम का जो गिरती रहती हैं हर वक्त? कल मैं बिल इन्हें भी रिमाइंड करवा देना कि टाइम पर आएं। सर, उनका नाम राबेल है, साइम ने नॉर्मल लहजे में कहते सरमद की इस्तलाह की। सरमद ने मुख्तसर सा तौक़ुफ़ किया, लेकिन जिस तरीके से वो नुकसान करती है, जितनी वो क्लमज़ी हैं, इन पर तो यही नाम सूट करता है। ये कहकर उसने लंच ख़त्म किया। ओके सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और सारे स्टाफ की मीटिंग अरेंज करवाओ, अभी मुझे इनसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओके सर। कुछ देर बाद टीम मीटिंग रूम में डिस्कशन के लिए जमा हो गई थी। कमरे में बातों की धीमी आवाज़ें गूंज रही थी, मगर जैसे ही सरमद अंदर दाखिल हुआ हर तरफ खामोशी छा गई थी। उसने अपनी नशिस्त संभाली और टीम को मुखातिब किया। सोशल मीडिया पर क्या अपडेट है गैलरी की? सर, सोशल मीडिया पर हमारी आर्ट गैलरी की उम्दा पेंटिंग्स के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन कुछ सोचते उसने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या? लेकिन कोई इवेंट अभी नहीं हुआ, जिस वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं बन रहा और रेटिंग गिर रही है। और कुछ? और सर, इस दफ़ा जो इंटर्न आए हैं इनके लिए 100 बच्चों ने इनरोल किया है। ओनली 50? उससे ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। ओके सर। कौन सा इवेंट लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ाएगा और आर्ट गैलरी के लिए बेहतरीन होगा, इसकी डिटेल बताओ। सर, आजकल की जनरेशन ओल्ड स्कूल लोग और फोक आर्ट को पसंद करती है। अगर उम्र रसीदा लोगों की बात करें तो इन्हें हजूम वाले इवेंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मुझे थीम फाइनल करके बता देना और जिस चीज़ को ज़्यादा लोग पसंद करें इसी थीम पर इवेंट रखा जाएगा। फिर सनमत ने दीगर टीम मेंबर से भी तफसील ली और आखिर में कहा, इस दफ़ा एग्जीबिशन का इवेंट होगा और एक थीम के मुताबिक छोटा सा इवेंट रखा जाएगा। अपनी सोशल मीडिया ऑडियंस मजबूत करने के लिए बाकी ग्रैंड इवेंट साल के ख़त्म पर होंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। मीटिंग ख़त्म होते ही वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया था। शीशे के दरवाजे बंद होते ही आर्ट गैलरी में फिर से हल्की हल्की सरगोशियाँ शुरू हो गई थीं। साइम ने फाइल संभाली और काम में लग गया था, जबकि सरमद साइट लोकेशन ट्रेस करने लगा। रावेल अपनी जॉब के पहले दिन लेट हो चुकी थी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि सरमद अभी घर नहीं आया था। उसकी गाड़ी कुछ देर बाद एक शानदार बंगले के सामने रुकी थी। मैं आपको कॉल कर दूंगी, तब आप मुझे लेने आ जाना, उसने जल्दी से गाड़ी से उतरते हुए अपने ड्राइवर से कहा। मगर इज्जत में वो अपनी पेंटिंग्स का सामान गाड़ी में ही भूलकर आगे बढ़ने लगी जब ड्राइवर ने पीछे से आवाज़ दी थी, रावेल बीबी, ये चीज़ें। ड्राइवर की आवाज़ सुनते वो चौंक कर रुक गई। फिर लम्हा भर को आंखें बंद की और फिर पेशानी पर हाथ रखते बोली, शुक्र है आपने याद करवा दिया। मैं तो समझी थी कि मैं अकेली आई हूँ, और अगर ये सामान यहीं रह जाता तो मेरे पहले दिन की सारी मेहनत रायगा चली जाती। फिर वो चीज़ें उठाते दरवाजे की जानिब बढ़ी और फिर बाहर मौजूद गार्ड से पूछा, सरमद साहब का घर यही है? जी। जी, गार्ड ने सर हिलाकर तस्दीक की। राबेल ने गहरी सांस ली और फिर कहा, किसी को कहकर ये चीज़ें अंदर रखवा दें। आप? गार्ड ने अजनबी नज़रों से उसे देखते कहा। मैं सरमद सर के यहाँ जॉब करती हूँ। जी ठीक है, आप अंदर आ जाएं, मैं आपकी चीज़ें भिजवाता हूँ। वो अंदर कदम रखते ही साकित रह गए, जैसे एक ही लम्हे में देखने की शक्ल ख़त्म हो गई। यह घर नहीं था बल्कि किसी महल का अक्स था, इतना वसी और शानदार के हराने वाला बेख्तियार टिटक जाए। इसी लम्हे लाउंज में खान बाबा बाहर आते दिखाई दिए। राबेल को सामने देखकर वो रुक गए थे, फिर आहिस्ता से कदम बढ़ाते हुए उनके करीब आए। आप राबेल बेबी? उसने चौंक कर खान बाबा को देखा। जी, और आपको कैसे पता? जी, सरमद साहब ने बताया कि आप आएंगी तो आपको आपके काम की जगह दिखा दूँ। खान बाबा के अंदाज में शफकत थी। अच्छा, ये मेरी चीज़ें भी हैं, इनको भी अंदर ले जाने में आप मेरी मदद करें। गार्ड ने गाड़ी से सामान निकालकर लॉन में रखा तो राबेल ने कुछ कैनवस और पेंटिंग्स को जो पकड़े थे बाकी खान बाबा को दे दिए। आप बाहर बैठकर काम करना पसंद करेंगी या अंदर स्टूडियो में? उन्होंने अंदर दाखिल होने से पहले पूछा।
مجھے کام سے مطلب ہے، آپ جدھر کہیں گے میں وہیں کر لوں گی، اس نے بے دہانی سے کہا۔ اسے ابھی چند لمحے ہی گزرے کہ باہر گاڑی کے اندر داخل ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ ایک دم الرٹ ہو گئی۔ لگتا ہے سر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ انہیں پتہ چلے کہ میں لیٹ آئی ہوں، مجھے جلدی سے کام شروع کر دینا چاہیے۔ گھبراہٹ اور عجلت میں اس نے قدم تیزی سے بڑھائے تھے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں قالین کے کنارے سے الجھا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، وہ لڑکھڑاتی ہوئی دھڑام سے زمین پر جا گری اور اپنے ساتھ کینوس اور پینٹ برش بھی نیچے گرا دیے تھے۔ پینٹ ٹیوبز فرش پر بکھر گئی تھی۔ اسی لمحے سرمد اندر داخل ہوئی۔ خان بابا، اس نے بے دہانی میں آواز دی۔ اسی پل اس کی نظر رابیل پر پڑی جو اس کے سامنے زمین پر گری تھی۔ دوسرے ملاقات میں دوسری بار وہ اس کے سامنے گری تھی۔ سرمد نے ایک لمحہ رک کر اسے بے تاثر نظروں سے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اس کے پاس سے گزرتا سیڑھیاں چڑھ گئی۔ خان بابا، یہ ساری چیزیں 2 منٹ میں صاف ہونی چاہیے، اور ان میڈم کو جوس پلائیں، یہ نہ ہو کہ بے ہوش ہو کر پھر گر جائیں۔ اوپر جاتے ہوئے اس کی سرد آواز گونجی تھی۔ آنکھوں میں شرمندگی لیے رابیل ابھی بھی وہیں گری ہوئی تھی۔ خان بابا نے آگے بڑھ کر چیزیں سمیٹنا چاہیں تو رابیل نے دھیمی آواز میں کہا، میں گری ہوں، بندہ اٹھانے کے لیے ہاتھ ہی دے دیتا ہے۔ پھر اس کی نظر غیر ارادی طور پر سیڑھیوں پر جم گئی جہاں سرمد کا وجود اوچل ہو چکا تھا۔ اور میں اتنی بھی کمزور نہیں کہ بے ہوش ہو جاؤں۔ آپ ایسا کریں کہ باہر کہیں بندوبست کر دیں میرا اور میری چیزوں کا، تاکہ میں سکون سے کام کر لوں۔ وہ خود کو سہارا دیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو میں پول سائڈ دکھا دیتا ہوں، وہاں آپ آرام سے کام کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ خان بابا کے پیچھے پول سائڈ تک پہنچی۔ سامنے نیلا شفاف پانی چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ ہوا سے پانی کی سطح پر ہلکے سے ارتعاش بھی پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا سامان ترتیب دیا، کینوس سیدھا کیا، برش ایک جگہ رکھے اور پینٹ ٹیوبز احتیاط سے سجا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ سر مجھے ایسا بیٹھا دیکھیں، مجھے کام شروع کر دینا چاہیے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا، کام کیسے شروع کریں جب تک وہ بتائیں گے نہیں؟ اگر اپنی مرضی سے بنایا تو پھر شاید دوبارہ بنوانے کو کہیں، بہتر ہے کہ انتظار کر لوں۔ یہ سوچتے وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سرمد فریش ہو کر باہر آیا، بلیک ٹراؤزر شرٹ، سلیقے سے سنورے بال اور چہرے پر وہی سنجیدگی۔ کہاں ہے وہ؟ باہر پول والی سائڈ پر، خان بابا نے جواب دیا۔ کچھ دیا انہیں؟ وہ موبائل کی اسکرین کو دیکھتے خان بابا سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ابھی لے کر جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میری کافی بھی باہر لے آئیں۔ وہ خود بھی پول سائڈ کی طرف بڑھ گیا۔ پینٹنگ شروع نہیں کیا آپ نے؟ سرمد کی آواز سن کر رابیل نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ بتا دیں میں ویسے ہی بنا دوں گی۔ مجھے ایسی پینٹنگ چاہیے جو انسان کے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے خوابوں کو ریفلیکٹ کرے۔ وہ ہنوز نظریں موبائل پر جمائے بولا۔ کلرز کون سے یوز کرنے ہیں؟ آئل یا پھر ایکریلک؟ وہ کلرز کو باہر نکالتے ہوئے مزید پوچھنے لگی۔ سب میں ہی بتاؤں گا تو آپ کو میں نے کس لیے رکھا ہے؟ یہ جملہ سنتے اس کے ہاتھ رک گئے تھے، دل میں چبھن سی اتری۔ تو نہ رکھتے کام پر، زیر لب بولی۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ صاف سن چکا تھا۔ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ آپ ڈیٹیل بتا دیں تاکہ دوبارہ نہ بنانا پڑے۔ پسند نہ آئی تو آپ دوبارہ بنائیں گی، کیونکہ آپ کو رکھا ہی اسی کام کے لیے۔ اسی لمحے خان بابا دونوں کے لیے مشروبات لے آئے تھے، رابیل کے لیے جوس اور سرمد کے لیے کافی۔ میز پر رکھ دیں، سرمد نے مختصر انداز میں کہا۔ میں بنانا شروع کرتی ہوں۔ اس نے فوراً کینوس صاف کیا اور پھر برش اٹھا لیا۔ رنگ کینوس پر اترنے لگے تھے، مگر دل کی بے چینی ہاتھوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ جوس پی لیں اس سے پہلے کہ آپ پینٹنگ بناتے بناتے بے ہوش ہو جائیں اور یہ کام یہیں رہ جائے۔ اس نے کافی کا گھونٹ لیتے ایک نظر کینوس پر ڈال کر کہا۔ پی لوں گی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سرمد کی موجودگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ گھبراہٹ میں وہ غیر ارادی طور پر کبھی رنگ کا غلط استعمال کرتی اور کبھی اسٹروک کینوس سے باہر ہونے لگتا۔ وہ خاموشی سے موبائل بند کر کے اس کے کام کو دیکھ رہا تھا۔ رابیل دل ہی دل میں اس کے یہاں سے جانے کی دعا کر رہی تھی۔ اس کی جھجک بے چینی سرمد کی نگاہ سے اوجھل نہ تھی۔ آخر وہ خود اٹھ کھڑا ہوا۔ کتنی دیر میں بنے گی؟ اگر آپ یہاں رہے تو 10 دن میں بھی نہیں بنا پاؤں گی، اور اگر آپ یہاں سے چلے جائیں تو 1 گھنٹہ۔ وہ ہلکی سی آواز میں بولی جسے سرمد نے بآسانی سن لیا تھا۔ 1 گھنٹے میں بن جائے گی؟ وہ اسی کے انداز میں بولا تو رابیل کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ انہیں کیسے پتا کہ میں نے 1 گھنٹہ بولا؟ کہیں میری ہلکی آواز ان کے کانوں تک تو نہیں پہنچ گئی؟ وہ گھبراتے ہوئے خود کو کوسنے لگی۔ جی 1 گھنٹے میں بن جائے گی، اس نے خود کو سنبھالتے فوراً کہا۔ میں 8 بجے دیکھنے آؤں گا، مکمل کر دی تو ٹھیک، ورنہ آپ مکمل کر کے ہی گھر جائیں گی۔ وہ یہ کہہ کر پلٹا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، پھر اس نے پوری توجہ کے ساتھ کام میں خود کو جھونک دیا تھا۔ برش روانی سے چلنے لگا کیونکہ اب کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے سرمد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت، ہر زاویہ، ہر بدلتا رنگ، سب اس کی نظروں میں محفوظ ہو رہا تھا۔ رابیل پوری لگن اور یکسوئی سے کام کر رہی تھی۔ وقت کا جیسے احساس ختم ہو چکا تھا۔ جب 1 گھنٹے کے بعد پینٹنگ مکمل ہوئی تو وہ تھکن سے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے جوس پینے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر وہ نیم گرم ہو چکا تھا۔ اس نے گلاس واپس رکھ دیا اور کرسی پر ساکت بیٹھ کر اپنی پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ کھڑکی سے سرمد نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے خان بابا کو آواز دی تھی۔ چند لمحوں بعد خان بابا پھر سے فریش جوس لے کر آئے تھے۔ رابیل نے خان بابا کے ہاتھوں میں جوس دیکھا تو بولی،
آپ کو کیسے پتا کہ مجھے ٹھنڈے کی بہت طلب ہو رہی؟ ایک تو گرمی، اوپر سے یہ گرم جوس بالکل بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور جو یہ آپ نے میرے لیے پنکھا لگایا، میرے علاوہ باقی سب کو ہوا دے رہا ہے۔ وہ جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے تھوڑا تپنے والے انداز میں بولی، کیونکہ گرمی سے واقعی اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ تو کل سے آپ اندر بیٹھ کر کام کر لینا، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا۔ خان بابا کو رابل سے بات کرنا اچھا لگا، اسی لیے وہ اس سے کھل کر بات کر رہے تھے۔ اسی وقت سرمد بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہو گئی مکمل؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، رابل کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ اچھا، کیا بنایا ہے آپ نے؟ اور تھوڑا بنائیں بھی، اور تھوڑا بتائیں بھی۔ رابل نے پینٹنگ میں خالی جھولا بنایا تھا جو ہوا میں ہل رہا تھا، اور نیچے ٹوٹے ہوئے کھلونے اور کھوئی ہوئی چیزیں تھیں۔ پیچھے دھندلا سا گھر بنایا ہوا تھا جس کی کھڑکیاں ٹوٹی تھیں۔ ایک چھوٹا بچہ جھولے کے پاس بیٹھ کر سب دیکھ رہا تھا، مگر اس کا چہرہ دھندلا تھا۔ سرمد نے آگے بڑھ کر پینٹنگ دیکھی تو لمحہ بھر کو خاموش رہا۔ کینوس پر ابھرتے رنگ اس کے ماضی کے بند دروازے کھولنے لگے تھے۔ وہ یادیں جو برسوں سے اس نے دل کے کسی اندھیرے کونے میں دفن کر رکھی تھیں، ایک دم اس کی آنکھوں میں سرخی کی صورت میں اتر آئی تھیں۔ اس کا جبڑا بھیج گیا اور ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ رابل کی مسکراہٹ سرمد کا غصہ دیکھ کر یک منجمد ہو گئی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ اچانک پینٹنگ کے قریب آیا، پینٹنگ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور پھول کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ نہیں رکا ایک لمحہ، اور پینٹنگ پانی میں تھی، چپاک۔ رابل کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتی رہ گئی۔ پانی کی سطح پر تیرتی اس کی محنت۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی جہاں پینٹنگ پول پر پھینکی گئی تھی۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ اب وہیں کھڑا تھا۔ اگر اچھی نہیں تھی تو آپ بتا دیتے، میں اس میں چینجز کر لیتی۔ پانی میں پھینکنے کی کیا ضرورت تھی سر؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس کو سرمد کے غصے سے زیادہ اپنی محنت ضائع ہونے کی فکر تھی۔ اس نے ایک بار پھر پول میں گری اپنی پینٹنگ کو دیکھا، پھر اس کی نگاہ سرمد پر پڑی، مگر اب کی بار رابل کی آنکھوں میں اپنی پینٹنگ کے ساتھ ہی اپنی محنت کی توہین کا بھی دکھ تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور خاموشی سے اپنا بیگ کھولا، فون نکالا اور ڈرائیور کو کال کی۔ سرمد بغیر کچھ کہے ایک لمحے کو پلٹا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے رابل خاموش کھڑی رہی۔ ڈرائیور کے آتے وہ وہاں سے جلدی سے نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ لاؤنج کے صوفے پر سوئی ہوئی بیجان کی طرف آئی۔ شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ ان کے سر کے نیچے دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور پھر ہاتھ میں تسبیح ابھی بھی پکڑی ہوئی تھی۔ بیجان، اس نے دھیرے سے ان کے قریب جا کر کہا۔ انہوں نے کروٹ لی تھی، آنکھیں آہستہ سے کھولی، رابل کو سامنے کھڑا دیکھا۔ رابل، تم کب آئی؟ انہوں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ابھی تک وہ آدھی نیند میں تھی۔ بس ابھی آئی ہوں، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ یہ کہتے اس نے بیجان کی طرف دیکھا۔ آپ نے کھانا کھایا ہے بیجان؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ ہاں، میں نے کھا لی، میں تمہارا کھانا گرم کر دیتی ہوں، پھر آرام کرنے جاؤں گی۔ نہیں بیجان، پلیز آپ جا کر سو جائیں، میں خود کر لوں گی۔ بیجان ایک لمحے کے لیے رابل کی آنکھوں میں جھانکا، پھر کھڑی ہو کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ اس نے بیگ اتارا اور اپنے کمرے میں گئی، فریش ہوئی اور کچن کی طرف آئی تھی۔ فریج سے کھانا نکال کر اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اگر پینٹنگ پسند نہیں تھی تو پہلے ہی بول دیتے نا، بناتے ہی نہیں۔ اور اگر بنا دی تھی اور کوئی غلطی نظر آ گئی تو مجھے بولتے، میں ٹھیک کر دیتی۔ پول میں ساری محنت ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سرمد پر غصہ نکال رہی۔ اتنا ہی پرفیکشنزم کا بھوت سوار ہے تو مجھے جاب سے نکال دیں، کیونکہ مجھ میں تو اتنی قابلیت ہے نا۔ میں ان کی طرح پرفیکشنزم کا پتلا تو نہیں، انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے خود سے نہیں سرمد سے لڑ رہی تھی۔ تبھی تیز جلنے کی وہ کچن میں پھیل گئی۔ رابل نے پلٹ کر دیکھا تو اوون میں رکھا کھانا بری طرح جل چکا تھا۔ اس کا دھیان اتنا ہٹ چکا تھا کہ وہ مکمل بھول چکی تھی اس نے اوون میں کھانا گرم کرنے کے لیے رکھا تھا۔ اس نے غصے میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ ٹائمر کتنی دیر پہلے ہی رک چکا تھا۔ اس نے غصے سے اوون کھولا اور ایک تیز دھوئیں نے اس کی پلکیں چھپکا دی تھی۔ سب جلتے ہیں مجھ سے، تم بھی جل جاؤ۔ وہ غصے سے بڑبڑائی جیسے جلے ہوئے سالن سے بات کر رہی۔ اور سر، وہ تو ویسے بھی جلے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے اس نے اوون سے برتن نکالا اور کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا۔ سالن برتن سے نکل کر کاؤنٹر پر بکھر گیا۔ سارا کھانے کا مزہ ہی خراب کر دیا، وہ تلخی سے بولی تھی۔ ان بڑے بڑے لوگوں کے تو مسئلے ہی یہی ہیں۔ اس نے چمچ زور سے سنک میں پھینکا، آواز پورے کچن میں گونجی تھی۔ ہر کسی کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جیسے ہم ماتحت انسان نہیں کوئی بے جان چیز ہوں، کٹ پتلی، روبوٹ، کچھ بھی۔ ایک لمحے کو وہ رکی تھی، نظر جلے ہوئے کھانے پر جم گئی تھی۔ ایک تو بھوک سے جان نکل رہی ہے، اوپر سے کھانا بھی جل گیا۔ کھانا آج میرے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ اس نے فریج کھولا تھا، اب یہی سب کھا کر گزارا کرنا پڑے گا۔ اس نے فروٹ پر ایک نظر ڈالی تھی اور کہا، کھانے کے لیے سیب نکالا، ساتھ کچھ انگور بھی رکھ لیے تھے۔ کچن ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد وہ پلیٹ سنک میں اچھے سے دھو کر کچن سے باہر نکلی تھی اور لان کی طرف بڑھی تھی۔ لان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔
थोड़ी देर वो लॉन में चक्कर लगाती रही, फिर अंदर वापस आ गई थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने वजू किया, जानमाज बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई थी। नमाज पढ़ने के बाद उसने जानमाज उठाया और बिस्तर पर आकर लेट गई थी। सरमत अभी तक माजी की धुंधली यादों में गुम था। इसका दिल बोझल और उदास था, जैसे किसी गहरे गम ने उसको अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा हो। सरमत सर, खाना लग गया है, आप आकर खा लें। खान बाबा ने उसे खाने के लिए बुलाया था। मुझे नहीं खाना, आप ऐसा करें कि खाना डाइनिंग से हटा दें। इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गया था। खान बाबा ने दोबारा इसरार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दफ़ा इनकार का मतलब इनकार ही होता है। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़े बैठा था, जैसे माजी की धुंधली और कड़वी यादें उसके जहन को चीर रही हों। देर तक वो इसी कैफियत में स्लीपिंग पिल्स ढूंढता रहा, फिर आखिरकार उसने इंटरकॉम का बटन दबा दिया। खान बाबा, नींद की टैबलेट कहाँ है? मेरी दराज में नहीं है। उसकी आवाज़ में बेचैनी खुली थी। 2 टैबलेट और पानी का ग्लास लेकर मेरे कमरे में फ़ौरन आए, उसने सख्ती से हुक्म दिया। सर, पिछली दफ़ा भी टैबलेट खाने से आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैंने आपके कमरे में से वो उठा दी थी। अभी शायद घर में ना हो। नहीं है तो मंगवाएं, मुझे 5 मिनट से पहले चाहिए, उसने गुस्से से कहा। इंटरकॉम रखते ही वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गए थे। वो जानते थे कि सरमत को ये टैबलेट देना ठीक नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत अक्सर नींद की गोलियों की वजह से ख़राब हो जाती थी। वो चाहते थे कि किसी तरह ये बात टाल दें, मगर सरमत के हुक्म को नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं था। किचन की दराज़ें खोलते लम्हा भर को उनके हाथ रुके। सामने एक पैकेट पड़ा था। खान बाबा ने वो मिस्टर पैक उठाया और सरमत के कमरे में ले गए थे। उसने खान बाबा से नींद की गोली लेकर मुंह में रखी। पानी का घूंट लेते उसने वो निगल ली थी। फिर कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करके बेड पर आकर लेट गया। अब कमरे में मुकम्मल खामोशी और अंधेरा था। वो काफ़ी देर तक करवट बदलता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टैबलेट का असर होने लगा। उसकी आंखें बंद हो गई थी। वो नींद की गिरफ्त में चला गया। लेकिन आधी रात को अचानक उसकी आंख खुल गई थी। वो घबरा कर उठ बैठा। उसका सर जैसे किसी ने दोनों हाथों में जकड़ लिया था। टैबलेट की वजह से उसका सर चकरा रहा था। उसे अपने इर्द गिर्द हर चीज़ धुंधली नजर आ रही थी। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई, सांस भारी होने लगी और पेशानी पर पसीना आ गया था। उसने खान बाबा को आवाज़ देने की कोशिश की, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी। वो ऊंचा बोल नहीं सका। उसने मुश्किल से बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर उसके कदम लड़खड़ा गए थे। चंद कदम चलने की कोशिश में ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कमरे की दीवारें और फर्श एक दूसरे में घुलने लगे और अगले ही लम्हे वो बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिरा। पूरी रात वो अपने कमरे में बेहोश पड़ा रहा था। फजर के करीब आसमान नीला होने लगा। परिंदों की हल्की हल्की आवाज़ें और दूर से अजान की सदाएं गूंजने लगी थीं। खिड़की से रोशनी अंदर आई तो उसे थोड़ा होश आया था। उसकी पलकें हल्की सी जुम्बिश लेने लगी थीं। होश में आते ही वो कुछ देर तो छत को घूरता रहा। खामोशी, दर्द और खालीपन तीनों ने उसे जकड़ रखा था। वो बहुत मुश्किल से खुद को उठाने की कोशिश करने लगा। ना हाथों में जान थी, ना पैरों में सिक्कत, मगर फिर भी वो खुद को वॉशरूम तक ले गया था। वॉशरूम जाते ही उसने शावर ऑन किया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडे पानी की तेज धार उसके चेहरे, आंखों और जिस्म पर पड़ने लगी थी। वो 1 घंटे तक शावर के नीचे खड़ा रहा। उसके बाल भीग चुके थे, कपड़े बदन से लिपट चुके थे, मगर आंखें अब भी खाली थीं। आखिरकार उसने शावर बंद किया, तौलिए से अपने बाल और चेहरा पोंछा था, कपड़े तब्दील करके सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। सर सोफे के पुश से लगाकर उसने आंखें मूंद ली थी, मगर सकून अब भी उससे कोसों दूर था। नमाज के बाद रापेल ने कुरान पाक उठा लिया। बीजान चलती हुई उसके पास आकर बैठ गई। पढ़ लिया कुरान? उन्होंने मोहब्बत से पूछा और रापेल के माथे पर प्यार दिया। जी बीजान। उसने कुरान पाक आहिस्ता से बंद करके एक तरफ रखा और उनकी गोद में सर रख दिया था। बीजान, सर दबा दें। कसम से अभी काम पर गए 1 दिन ही हुआ है और ऐसे लग रहा है जैसे सदियों से काम कर रही हूँ। सर दर्द से फट रहा है, उसने आंखें बंद करते कहा। बीजान ने नरमी से उसके बालों पर हाथ फेरते जवाब दिया। अभी तुम्हें आदत नहीं है ना, जब हो जाएगी तो ये सब महसूस भी नहीं होगा। उनके लहजे में शफकत थी। बीजान, कसम से आप मेरी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, जो अल्लाह ताला ने मुझे किसी नेकी की एवज दी है। अगर आप ना होती तो आज मेरा क्या बनता? वो बीजान का हाथ चूमते मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुई तो बीजान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। रावेल, मेरी बच्ची, तो मेरे बुढ़ापे का वो सहारा हो जिसको मैं सारी जिंदगी एक कीमती तोहफा समझकर अपने पास रखना चाहती। तो बीजान रख लेना, मैं कौन सा कहीं जा रही। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उसने कहा था। अब देख लें, कहने को 4 बच्चे हैं आपके, लेकिन सब बाहर सेटल हैं और मेरे बाबा वो लाहौर, किसी के पास वक्त ही नहीं। हाँ, तुम्हारी फूफो तो इतनी दफ़ा मुझे कह चुकी हैं कि बाहर आ जाऊं, लेकिन मैं भी नहीं जा रही। जो सुकून पाकिस्तान में है वो मुझे बाहर नहीं लगता। हाँ, तुम ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बीजान। मेरा भी यही मानना है। तुर्की को छोड़कर, वो अपने पसंदीदा मुल्क का जिक्र करते शरारत से बोली थी। बीजान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर गई। मैं दुआ करती हूँ तुम्हें तुर्की से रिश्ता आ जाए, फिर वहीं सेटल हो जाना, तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। राबेल ने फौरन उठकर बीजान की तरफ देखा था।
نہیں نہیں بیجان، وہاں سیٹل ہونے کا کس نے سوچا ہے؟ میں گھومنے پھرنے کے لیے بار بار وہاں جانا چاہتی ہوں، رہنا تو مجھے پاکستان میں ہی ہے، آپ کے پاس اپنے لوگوں کے بیچ۔ اس نے پھر بیجان کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ ایک پل کو خاموشی کے بعد بیجان کو یاد آیا تھا، اچھا تم نے اپنے کل کے بارے میں بتایا نہیں؟ یہ سنتے اس نے آہستگی سے کروٹ بدلی اور بیجان کی گود سے سر اٹھا کر کہا، صبح اٹھ کر سب بتاؤں گی بیجان، ابھی تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، میں کچھ دیر باہر ٹہل لیتی ہوں پھر۔ بیجان کی بات سنتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں بیجان، آپ بھی سو جائیں، صبح اٹھ کر ایک ساتھ ٹہلیں گے۔ انہوں نے محبت سے رابل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم کہو۔ ٹیبلٹ کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے سرمد کے چہرے پر تھکن اور تکلیف کی ہلکی سی لکیر واضح تھی۔ سر کے درد نے جیسے اس کی ساری توانائی نچوڑ دی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ خان بابا نے ٹیبل پر ناشتہ رکھا۔ ناشتے میں بوائلڈ ایگ، ملٹی گرین ٹوسٹ اور چیا پڈنگ تھی۔ اس نے تھوڑا سا ناشتہ کیا، پھر بمشکل اٹھ کھڑا ہوا۔ تھکن اور درد کے باوجود وہ جانتا تھا کہ ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر آفس کی جانب روانہ ہو گیا۔ 8 ہاؤس پہنچتے وہ سیدھا اپنے کیبن میں گیا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی سائم بھی اندر آ گیا۔ سائم، آج کی میری ساری میٹنگز آن لائن ہوں گی اور گیلری کی اپڈیٹس کے بارے میں مجھے ساری ڈیٹیلز دو۔ سائم نے ٹیب ہاتھ میں تھامے پروفیشنل انداز میں بات کی تھی۔ جی سر۔ اس نے نوٹ پیڈ کھولا۔ سر، جو انٹرن آنے والے ہیں نا، ان میں سے 50 اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ ان کے ٹیوٹرز کے لیے کچھ آرٹسٹ کے کام آ گئے ہیں۔ وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور جہاں تک ایونٹ کا تعلق ہے، وہ صوفیزم کے تھیم پر فائنل ہوا ہے۔ اگلے ہفتے تک ایونٹ رکھا ہے تاکہ تیاری کا وقت بھی مل جائے، اور رہی بات ایگزیبیشن کی تو وہ اس ایونٹ کے بعد رکھیں گے تاکہ ایگزیبیشن کو مکمل فوکس مل سکے۔ گڈ، اس نے سر ہلا دیا۔ مجھے آرٹ ٹیوٹرز کے کام دکھاؤ تاکہ ہم جلدی ان کو ہائر کر لیں، اس نے کرسی کے اوپر سے ٹیک لگا کر کہا۔ سائم نے لیپ ٹاپ کھولا اور چند فائل سامنے رکھ دی۔ سر، یہ 10 لوگوں کے پورٹ فولیوز ہیں، ان کی پوری انفارمیشن اس میں ہے۔ اوکے، میں فائنل کر کے تمہیں نام بتا دوں گا، ان کو کال کر کے انٹرویو کی ڈیٹ بتا دینا۔ اوکے سر۔ اور گیلری میں جو پینٹنگز اس وقت لگی ہیں، کیوریٹر ٹیم کو کہہ کر ان میں جو کمی ہے یا پھر جو ریپلیس ہونے والی ہیں وہ کرواؤ۔ اوکے سر۔ اس نے فائل کا جائزہ لیا تھا۔ 10 میں سے صرف 2 پورٹ فولیوز اس کی نظر پر ٹھہر سکے تھے کہ 2 ٹیوٹرز ہی مجھے کام کے لگے ہیں اور دونوں ہی میل ہیں۔ ان کے انٹرویوز کی ڈیٹ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ان کو کال کر کے انفارم کر دینا۔ اور پورٹریٹ پینٹنگ کے لیے اب ٹیوٹر ڈھونڈنا، وہ بھی جلدی ڈھونڈ کر مجھے بتا دینا۔ یہ دو تو ایبسٹریکٹ کیلیگرافی اور لینڈسکیپ میں مہارت رکھتے ہیں۔ اوکے سر، میں شام تک پورٹریٹ ٹیوٹر کے لیے پوسٹ لگا دیتا ہوں۔ اور کنسلٹنسی کے لیے پرائیویٹ سیکرٹری کا کیا بنا؟ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے پوچھا۔ سائم نے قطع جھجکتے کہا، سر اس کے لیے ابھی کوئی نہیں ملا۔ پی آر ٹیم بھی کوششیں کر رہی ہے، پوسٹ لگا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا۔ سرمد نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ چلو پھر ان سب چیزوں پر فوکس رکھو، جو بھی شارٹ لسٹ ہو مجھے فائنل کر کے بتا دینا۔ پھر اس نے نظریں گھڑی پر ڈال دی تھی۔ میٹنگ روم ریڈی ہے؟ اس نے فائلز دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، میٹنگ روم ریڈی ہے، اور آپ کی پہلی میٹنگ کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ سرمد خاموشی سے اٹھا، کافی کا مگ ابھی ہاتھ میں تھا، پھر وہ میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تو یوں خاموشی سے گزری، وہ آنکھیں بند کیے رہا، جیسے جسم کو زبردستی کام کے لیے آمادہ کر رہا ہو۔ سائم دروازے کے قریب کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے آہستگی سے کہا۔ سرمد نے آنکھیں کھول کر سر ہلایا۔ سائم تھوڑا اور قریب آیا تھا۔ سر، آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، اگر آپ کہیں تو میٹنگ کل کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس نے کرسی کی پشت سے سیدھا ہو کر بیٹھتے کہا۔ کام کے وقت کام ہی اچھا لگتا ہے سائم، اور طبیعت کا کیا ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی، تم زوم آن کر۔ سائم نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور سامنے پروجیکٹر پر زوم آن کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اسکرین پر موجود کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ طبیعت کی خرابی کے باوجود اس کی آواز میں اعتماد اور کانفیڈنس موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے خود کو کمزور ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سائم نے پروجیکٹر آف کر دیا۔ سرمد نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھتے کہا، آج بس اتنا ہی کافی ہے، میں نکل رہا ہوں۔ سائم بھی ساتھ کھڑا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں سر۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے 8 ہاؤس کے ہال سے گزرتے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ آسمان پر شام اتر رہی تھی اور سورج کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد رابل کام پر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس نے الماری سے لائٹ گرین رنگ کی قمیص نکالی جس پر سفید رنگ کے باریک دھاگوں کا کام ہوا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم گئی۔ واش روم سے نکلتے وہ شیشے کے سامنے تیار ہونے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ہلکا سا بلش آن اور لائٹ لپسٹک کے ساتھ وہ مکمل تیار تھی۔ بالوں کو اس نے جوڑے میں باندھ کر کلپ لگا دیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں بیجان کے پاس آ کر محبت سے بولی، بیجان، میرا انتظار کرنا ہو تو روم میں بیٹھ کر کیجیے گا تاکہ اگر آپ کو نیند آ جائے تو آپ سو سکیں، اور کھانا ٹائم پر کھانا۔ ٹھیک ہے رابل، تم میری فکر مت کرو۔
انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ خدا حافظ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی۔ پورے راستے بس دعا کرتی جا رہی تھی کہ آج سر کا موڈ ٹھیک ہو، آج اس کی کوئی پینٹنگ ضائع نہ ہو۔ جیسے ہی وہ سرمد کے گھر پہنچی اس کی نظر گیراج پر پڑی، جہاں جہاں پانچویں گا جہاں پانچوں گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ وہ چونک گئی۔ میں تو ٹائم سے 5 منٹ پہلے آ گئی ہوں، تو کیا سر آج جلدی گھر آ گئے؟ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے خود سے کہا، اگر وہ جلدی آ گئے ہیں تو میری خیر نہیں۔ دل میں فکر تھی لیکن اس نے خود کو تسلی دیتے کہا، لیکن ایک منٹ میں تو ٹائم سے پہلے آئی ہوں نا، پھر وہ آفس سے جلدی آئیں یا دیر سے مجھے کیا؟ تو پھر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ پورے گھر میں معمول کی طرح خاموشی تھی، مگر کچن کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ رابیل نے آگے بڑھ کر دیکھا تو خان بابا چائے بنا رہے تھے۔ کیسے ہیں خان بابا؟ اس نے مسکراتے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ انہوں نے سرمد کے لیے چائے بناتے مصروف انداز میں جواب دیا۔ سر کو انفارم کر دیں کہ آج میں ٹائم سے پہلے آ گئی ہوں۔ خان بابا نے سر ہلایا اور چائے بنانے میں مزید تیزی کر دی۔ سر آج جلدی گھر آ گئے ہیں، کیا کوئی کام تھا؟ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا۔ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے آفس سے جلدی آ گئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ جی کل نیند کی گولیاں کھا کر سوئے تھے تو اس کا سائیڈ افیکٹ، جس سے پورا دن سر چکراتا رہا۔ کسی کی محنت کو ضائع کریں گے پانی میں تو ان کو کون سا ثواب ملنا ہے؟ پھر تو یہی ہونا تھا، وہ مزاح میں بولی، مگر خان بابا کو اچھا نہ لگا۔ نہیں بی بی جی، وہ جان بوجھ کر کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ خان بابا کو یوں سنجیدہ دیکھ اس نے مزید کچھ نہ کہا اور کام کے متعلق پوچھنے لگے۔ اچھا میری چیزیں کہاں ہیں؟ انہیں باہر ہی رکھوا دیں اور سر کو بھی بتا دیں کہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ وہ یہ کہہ کر پول کی سائڈ بڑھ گئی تھی۔ اوپر کمرے کی کھڑکی کے پاس سائم کھڑا تھا، پردے آدھے ہٹے تھے۔ سائم کی نظر جیسے ہی رابیل پر پڑی وہ سرمد کی طرف مڑا۔ سر رابیل میم آ گئی ہیں۔ سائم تم سمجھا دو پینٹنگ کا تھیم، میں بعد میں آ کر دیکھ لوں گا جب وہ بن جائے گی، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے سر۔ اسی دوران خان بابا تیسری بار چائے لے کر آئے، مگر سر کا درد کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا، جیسے درد صرف جسمانی نہ ہو۔ خان بابا اگر ابھی سر درد ٹھیک نہ ہو تو مجھے کافی لا دیجیے گا، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ جی اچھا۔ دوسری طرف سائم پول کی سائڈ آ گیا تھا۔ رابیل پانی میں پڑتے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں رابیل؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ سر نے مجھے بھیجا ہے آپ کو انسٹرکشنز دینے کے لیے۔ مجھے اچھے سے بتائیے گا، ایسا نہ ہو کہ سر کچھ اور کہیں اور آپ کچھ اور بنا دیں، پھر اگر انہیں پسند نہ آئے تو میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں انہیں کی انسٹرکشنز لے کر آیا ہوں، اس نے ٹیب سے پینٹنگ ڈیٹیل نکالتے کہا۔ ٹیب پر ٹیوٹر کی پوسٹ دیکھتے اسے اچانک ٹیوٹر کا خیال آیا تھا۔ رابیل میم، وہ بے ساختہ بولا۔ ایک تو مجھے میم کہنا بند کریں، میں باس نہیں ہوں یہاں، جیسے آپ کام کرتے ہیں ویسے میں بھی کرتی ہوں، مجھے رابیل کہا کریں بس، اس نے فوراً ٹوکتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سائم نے تھوڑا سا شرمندہ ہوتے جواب دیا۔ جی اب بولیں، سائم نے بات آگے بڑھائی۔ ہم آرٹ گیلری کے لیے ٹیوٹر ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ کی نظر میں کوئی ہو تو پلیز بتائیے گا۔ ٹیوٹر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی دراصل ہم گیلری میں بچوں کو آرٹ بھی سکھاتے ہیں، ہر سال ایڈمیشن ہوتے ہیں اور ہر سال نئے ٹیوٹر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ابھی صرف 2 سلیکٹ ہوئے ہیں، بس ایک رہ گیا ہے، میل فیمیل دونوں چلیں گے، بس ٹیوٹر مل جائے، اس نے وضاحت دی تھی۔ اچھا میں دیکھوں گی، اگر میری نظر میں کوئی ہوا تو میں ضرور بتا دوں گی، رابیل نے سوچتے کہا۔ اچانک سائم نے کچھ سوچتے سوال کیا۔ ویسے آپ دن کے وقت کوئی جاب کرتی ہیں؟ فی الحال تو نہیں کرتی لیکن سوچ رہی ہوں کر لوں، اس نے کینوس صاف کرتے لاپرواہی سے کہا۔ تو آپ جوائن کر لینا، آپ پورٹریٹ آرٹ بھی بناتی ہیں۔ بالکل بھی نہیں، میں کہیں اور جاب کر لوں گی، مجھے یہاں یہی جاب ہی کافی ہے۔ پلیز جوائن کر لیں، میرا کام بھی آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بچوں کو سکھانا۔ نہیں میں نہیں کر سکتی، اور آپ اصرار بھی مت کریں۔ رابیل نے انسٹرکشنز کے مطابق پینٹنگ بنانا شروع کر دی۔ ایک دفعہ سوچ لیں، پچھلے کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، پورٹریٹ آرٹسٹ نہیں مل رہا، اگر آپ کر لیں تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ میں تو بالکل نہیں کروں گی، لیکن میں آپ کے لیے آرٹسٹ ڈھونڈنے میں مدد ضرور کر سکتی ہوں، لیکن آپ بھی ایک دفعہ سوچ لینا۔ وہ جاتے ہوئے ایک بار پھر اصرار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ رابیل پوری یکسوئی کے ساتھ کام میں لگ گئی، اس کی توجہ صرف اپنے کام پر تھی، جیسے ارد گرد سے کوئی آواز اس کے لیے معنی نہ رکھتی ہو۔ دوسری طرف سرمد بستر سے اٹھا، سر میں اٹھتے درد نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کی کنپٹی پر تھا، جیسے درد کی ٹیسیں بڑھ گئی ہوں۔ پھر وہ کھڑکی کے پاس آ کر اسے کام کرتا دیکھنے لگا۔ وہ رابیل کو اسی لیے دیکھ رہا تھا کہ وہ جان سکے وہ واقعی ایماندار ہے یا نہیں۔ اسی وقت خان بابا ٹرے تھامے رابیل کی طرف آئے تھے۔ رابیل بی بی آپ کا جوس، خان بابا نے ٹرے آگے کی تھی۔ شکریہ خان بابا، اس نے جوس کا گلاس تھاما اور برش ایک طرف رکھ دیا تھا۔ سر کا درد ٹھیک ہوا؟ اس نے غیر ارادی طور پر پوچھا تھا۔ نہیں، پچھلے 1 گھنٹے سے 3 دفعہ چائے پی چکے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، خان بابا نے جواب دیا، ان کے انداز میں سرمد کے لیے فکر چھپی ہوئی تھی۔ چائے کون پیتا ہے سر درد میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس نے کبھی چائے نہیں پی تھی، اور سر درد میں تو بالکل بھی نہیں۔ اسے جب بھی سر درد ہوتا تو
اسے جب بھی سر درد ہوتا تو بی جان قہوہ بناتی تھی جو اسے مکمل پرسکون کر دیتا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر وہ ہلکا سا مسکرائی اور جوس کا گھونٹ لیتے بولی، میری بی جان ایک لاجواب قہوہ بنا کر دیتی ہیں سر درد کے لیے، بس ایک کپ اور تھوڑی دیر میں مکمل آرام مل جاتا ہے۔ خان بابا نے دلچسپی لیتے پوچھا، تو آپ کو بنانا آتا ہے؟ رابل نے نفی میں سر ہلا دیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں کیسے بناتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بی جان سے پوچھ کر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ خان بابا نے اس بات میں سر ہلایا، جی آپ پوچھ کر بتا دیں، کیا پتا سرمت کا سر درد ایسے ہی ٹھیک ہو جائے۔ اس نے جوس کا گلاس سائڈ پر رکھا اور بیگ سے موبائل نکال کر بی جان کا نمبر ملایا تھا۔ کچھ دیر بیل بجتی رہی، پھر بی جان نے کال اٹھا لی تھی۔ بی جان، رابل نے دھیمی آواز میں بات شروع کی۔ اس نے سر درد کے لیے قہوہ بنانے کی ترکیب پوچھی تھی۔ وہ بی جان کی باتوں کو پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ کیا ڈالنا ہے، کتنا ابالنا ہے، سب وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر بی جان کی ساری بات سننے کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ کال بند کرتے وہ اٹھی اور خان بابا کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ مجھے چیزیں نکال لیں، میں آپ کو بنا کر دیتی ہوں، میری بی جان کا سیکرٹ قہوہ ہے، اس نے کچن میں داخل ہوتے کہا۔ خان بابا نے رابل کے بتائے تمام اجزاء کچن کی میز پر ترتیب سے رکھ دیے۔ اس نے اپنی آستینیں چڑھائیں، ہاتھ دھوئے اور پھر توجہ سے قہوہ بنانے لگی۔ کچن میں لونگ اور دار چینی کی خوشبو پھیلنے لگی۔ چمچ کی ہلکی ہلکی آواز، پتیلے سے اٹھتی بھاپ اور اس میں تحلیل ہوتی خوشبو نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ رابل نے آنچ دھیمی کی اور قہوے کو مگ میں انڈیلا، پھر خان بابا کو تھما دیا۔ یہ لیجیے، لے جائیں۔ خان بابا نے مگ تھاما اور سرمت کے کمرے کی طرف رخ کر دیا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، قہوے سے دھواں نکل رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے انہوں نے قہوہ سرمت کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ سرمت بریڈ کراؤن سے ٹیک لگائے چپ چاپ گردن پیچھے جھکائے بیٹھا تھا۔ سر یہ قہوہ پی لیں، کیا پتہ آرام آ جائے۔ کافی کا کہا تھا، آپ قہوہ لے آئے، اس نے آنکھیں بند رکھتے کہا۔ سر ایک دفعہ پی لیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا تھا۔ سرمت کو خاموش دیکھ کر وہ آہستہ سے باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوتے ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سر قہوے سے اٹھتی بھاپ کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مگ کو آہستہ سے اٹھا لیا تھا، پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی قہوے کا پہلا گھونٹ لیا، اس کا ذائقہ الگ اور تھوڑا عجیب لگا تھا۔ اس کے منہ کا زاویہ ایک دم بدل گیا، لیکن پھر ایک گھونٹ اور دوسرا، جیسے جیسے قہوہ اس کے اندر اترتا گیا اس کو سکون آتا گیا۔ وہ ذائقہ جو پہلے عجیب لگ رہا تھا بالکل بھی عجیب نہ لگا۔ قہوہ ختم کرتے اس نے مگ سائڈ پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل کر پول سائڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پول سائڈ پر پہنچ کر وہ پینٹنگ کے قریب رک گیا۔ بن گئی پینٹنگ؟ سرمت کی آواز سنتے رابل نے سر اٹھایا۔ آئل کی فنشنگ رہتی ہے، باقی سب بن گئی ہے۔ اس نے کرسی کھینچی اور وہیں بیٹھ گیا تھا۔ نگاہیں پینٹنگ پر جمی تھیں، چہرے پر وہی سنجیدہ تاثرات تھے۔ پھر وہ اچانک بولا، اچھا ایکسپلین کریں مجھے، کیا ہے اس پینٹنگ میں اور تھیم کیا ہے؟ رابل کینوس کی طرف اشارہ کرتے پرجوش انداز میں بولنے لگی، سر پینٹنگ کا نام ہے سایوں کے پیچھے روشنی۔ یہ پینٹنگ اندھیروں اور دکھوں کے بیچ میں بھی کہیں روشنی چھپی ہوتی ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ یہ پینٹنگ انسان کو یاد دلائے گی کہ زندگی میں اگر برا ہو بھی جائے تو اچھے وقت کا ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے، اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا، پھر ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں کچھ جھلکا تھا، شاید کوئی پرانی یاد، شاید کوئی ادھورا خواب۔ اور اگر اچھا وقت نہ آئے تو؟ سرمت کہہ بیٹھا۔ اس نے چونک کر سرمت کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ کچھ کہا آپ نے سر؟ نہیں، آگے بتائیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر اگلی پینٹنگ کی بات شروع کی۔ اس نے پینٹنگ میں ایک انسان بنایا تھا جو گہرے جنگل میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے اندھیرا اور کہیں کہیں ہلکا سا سایہ تھا، مگر سامنے آہستہ آہستہ ایک چمکتی ہوئی روشنی کا فانوس جل رہا تھا، جس کی کرنیں راستہ روشن کر رہی تھی۔ زمین پر ٹوٹے ہوئے پھول اور پتے پڑے تھے، روشنی کی کرنوں میں امید چھپی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ اور گہرے سرمئی رنگ استعمال کیے تھے تاکہ دکھ کے حصے کو واضح کیا جا سکے، جبکہ روشنی اور فانوس کے گرد سنہری سفید اور ہلکی نارنجی رنگ کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ پینٹنگ اس بات کی علامت ہے کہ زندگی میں دکھ اور تاریکی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے، جو ہر دکھ کے سائے کے پیچھے ضرور چمکتی ہے۔ اور پینٹنگ کے بالکل نیچے کنارے پر لکھا تھا، ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی سارے ماضی کے دکھ ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ سرمت کچھ بولتا، رابل کو کل والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی اور پھر وہ آہستہ سے بولی، اگر آپ کو پینٹنگ اچھی نہ لگے تو میں دوبارہ بنا دوں گی، بس پانی میں نہ پھینکیے گا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رابل پھر بولنے لگی، ایک آرٹسٹ کے لیے اس کا کام اس کی روح ہوتا ہے، اسے اس طرح اپنے کام کو خراب ہوتے دیکھنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سرمت کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر چہرے پر دوبارہ سنجیدگی آ گئی تھی۔ پلیز اگر کوئی غلطی ہو تو بس کہہ دیجیے، میں ٹھیک کر دوں گی، دوبارہ جتنی دفعہ کہیں گے بنا دوں گی، بس پھول میں مت پھینکیے گا۔ اس نے خاموشی سے رابل کی جانب دیکھا، پھر نظریں کینوس پر ڈال کر آہستہ سے کہا، پینٹنگ ٹھیک ہے، باقی آئل پینٹنگ جب ڈرائی ہوگی تو ڈیسائیڈ ہوگا کہ مجھے پسند آئی یا نہیں۔
رابل کی آنکھوں میں کچھ امید جاگی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ شکر ہے ٹھیک تو لگی، وہ آہستہ سے زیر لب بولی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، آج کا میرا کام یہی تھا۔ اس نے پینٹنگ کو ایک طرف رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ابھی وہ پلٹنے والی تھی کہ سامنے سے خان بابا آ گئے۔ رابل بی بی، آپ کے ڈرائیور آ گئے ہیں۔ جی میں آ رہی ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا جواب دیا۔ رابل کے آگے بڑھنے سے پہلے خان بابا نے سرمد کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، سرمد صاحب آپ کے سر کا درد کیسا ہے؟ وہ ابھی تک پینٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خان بابا کی آواز سنتے بے دلی سے بولا، قہوہ پینے کے بعد میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ پوری طرح اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ قہوہ کس نے بنایا تھا۔ رابل ادھر کھڑی یہ بات سن رہی تھی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ قہوہ پیتے ہی میرے سر کا درد ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ رابل مسکراتے آگے بڑھ گئی تھی، پھر خان بابا چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے بولے، صاحب قہوہ رابل بیوی نے بنایا تھا، ان کی بیجان کی کوئی سیکرٹ ریسپی تھی۔ یہ سنتے رابل دروازے کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ سرمد چونک گیا، پھر اس نے غصے سے خان بابا کی طرف دیکھا۔ خان بابا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ قہوہ یہ کلیمبل نے بنایا ہے؟ خان بابا نام سن کر چونکے۔ میرا مطلب رابیل نے۔ سر مجھے بتانا یاد نہیں رہا، مجھے بس یہی تھا کہ آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے، آپ کو رابل بیوی کا شکریہ کہنا چاہیے تھا۔ خان بابا متفکر سے بولے تھے۔ سرمد نے ایک لمحے خاموشی سے خان بابا کو دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر پھر بات ادھوری چھوڑ کر وہ اچانک مڑا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے صرف خاموشی رہ گئی۔ اس نے کمرے میں جاتے دروازہ بند کر دیا۔ کھڑکی سے باہر رات پوری طرح اتر چکی تھی۔ لان کی بتیاں مدھم روشنی میں جل رہی تھیں اور پول کے پانی پر ان لائٹس کا عکس ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں گھر کی فضا میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں ٹی وی کی آواز مدھم سی گونج رہی تھی، لیکن بیجان کی نگاہیں اسکرین پر ہونے کی بجائے کہیں اور الجھی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے رابل گھر کے اندر داخل ہوئی۔ قدموں کی چاپ سن کر بیجان نے نگاہ ہٹائی۔ رابل نے لاؤنج میں قدم رکھتے نرمی سے کہا، میری پیاری بیجان، ابھی تک جاگ رہی ہے؟ بیجان نے اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ تم جب گھر نہ آؤ تو مجھے سکون نہیں آتا، اسی لیے میں جاگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی، بیجان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام کر بولی، اب میں آ گئی ہوں نا، اب آپ سکون سے جا کر آرام کریں۔ اور ہاں، کھانا کھایا آپ نے؟ انہوں نے نرمی سے سر ہلا دیا۔ ہاں میں کھا چکی ہوں، بس تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں پھر اب آپ آرام کریں، میں بھی فریش ہو کر کھانا کھا لوں اور پھر آرام کروں گی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رابل بھی اٹھی اور آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی۔ بال ہلکے گیلے تھے اور چہرے پر دن بھر کی تھکن واضح تھی۔ گھر میں عجیب سی خاموشی پھیلی تھی۔ وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے کچن میں آ گئی، پھر کھانا نکال کر گرم کرنے لگی۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا تھا۔ وہ چونک کر مڑی اور فون کی طرف بڑھی تھی۔ اتنی رات کو کس کو میری یاد آ گئی ہے؟ وہ بڑبڑاتے فون اٹھانے لگی۔ جب اس کی نظر جگمگاتے نام پر پڑی تو حیرت سے بولی تھی، سائن۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کال اٹھا لی۔ السلام علیکم رابل، دوسری طرف سے مانوس سی آواز گونجی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت تھی جو مجھے کال کی؟ اس کے لہجے میں حیرانی بھی تھی اور ہلکی سی بے چینی بھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سوچ کر جواب دینا، آپ نے ابھی تک بتایا نہیں۔ رابل نے تھکے لہجے میں جواب دیا، میں ابھی سر کے گھر سے واپس آئی ہوں، اتنی جلدی میں کیا سوچتی۔ پھر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، ایک پل کو آنکھیں موند لی جیسے دن بھر کی تھکن اب جسم پر حاوی ہو رہی۔ رابل پلیز کوئی فیصلہ کر لیں، آپ مجھ پر احسان سمجھ کر ہی مان جائیں۔ میں نے کتنی پروفائلز دکھائی ہیں سر، سر نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، صرف 2 کو سلیکٹ کیا ہے۔ اگر آپ بھی انکار کر دیں گی تو میں کہاں سے لاؤں گا نئی پروفائل؟ سائم کی آواز میں تھکن اور لاچاری واضح تھی۔ رابل نے نظریں جھکا لی جیسے خود سے لڑ رہی ہو۔ ٹھیک ہے میں کل تک بتا دوں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ مگر سائم پھر اصرار کرنے لگا، نہیں رابل ابھی بتائیں پلیز، میری مجبوری سمجھیں، مجھے کل ہی سر کو فائنل لسٹ دینی ہے۔ آپ ہاں کر دیں، میں سر کو ای میل کر دوں اور اس جھنجھٹ سے آزاد ہو جاؤں۔ رابل نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر کہا، اچھا ٹھیک ہے، صرف تمہارے کہنے پر مان رہی ہوں، ورنہ مجھے واقعی کوئی شوق نہیں تھا سر کے ساتھ کام کرنے کا۔ سائم نے جیسے سکون کا سانس لیا، شکریہ رابل، بس اب فوراً اپنا پورٹ فولیو بھیج دیں تاکہ میں سر کو فارورڈ کر سکوں۔ اچھا کرتی ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا، ابھی کر دینا۔ سائم نے تاکید کی اور پھر بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی تھی۔ رابل نے فون میز پر رکھ دیا، تھکن سے زیادہ بیزاری اس کے چہرے پر واضح تھی۔ ایک تو پہلے ہی سر کے ہاں جاب میں دل نہیں لگتا اور پھر پورا دن ان کے سائے تلے گزارنا۔ وہ بڑبڑاتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور لیپ ٹاپ میز پر رکھ کر لاپرواہی سے آن کر دیا۔ چند فولڈرز کھولے، فائل منتخب کیا اور ایک مختصر سا میل ٹائپ کر کے سائم کو بھیج دیا۔ لو یہ بھی ہو گیا، جیسے کوئی بوجھ سر سے اتار دیا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ واپس کچن میں آئی تو کھانا جو اس نے گرم کر رکھا تھا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ٹھنڈا پڑا کھانا دوبارہ گرم کرنے کا حوصلہ بھی اس میں نہ رہا تھا۔
پھر وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی اور نوالے لینے لگی، مگر دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی، لیکن اندر اسٹوڈیو میں ایک خالی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لٹکے فن پارے خاموش تماشائی بنے اپنے خالق کی نگاہوں کی سمت دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی شرٹ کے آستینے اوپر چڑھائے سامنے رکھے کینوس پر جھکا ہوا تھا۔ رابل کی پینٹنگ جس میں ایک الگ کہانی تھی، اس کی پینٹنگز میں پتہ نہیں ایسا کیا الگ ہوتا تھا جو دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا۔ وہ کافی دیر سے اس پینٹنگ کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاص چمک آ گئی جو صرف تب آتی تھی جب وہ کسی فن پارے میں روح محسوس کرتا تھا۔ اچانک میز پر رکھا اس کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ وہ چونکا، فون اسکرین پر نگاہ پڑی تھی، سامنے ہی سائم کے نام سے نوٹیفیکیشن تھی۔ اس نے انگلی کی ہلکی سی جنبش سے میل کھولی۔ پورٹ فولیو مس رابل حورین ملک۔ میل کھلتے اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ سادہ مگر پر اثر تصاویر، ہر تصویر میں کہانی مکمل۔ اس کی بھویں قدرے سکڑ گئی۔ اس نے پورٹ فولیو کے ساتھ اٹیچ سی وی بھی کھولی تھی۔ مس رابل، وہ زیر لب بولا تھا، پھر سی وی بند کر کے دوبارہ ایک تصویر کو زوم کیا۔ ایک لڑکی کا چہرہ سرخ چادر میں لپٹا ہوا تھا، نہ آنکھیں مکمل دکھائی دے رہی تھی نہ ہونٹ، بس ایک تشویش زدہ خاموشی اس کی پینٹنگ سے جھلک رہی تھی۔ اچھا، تو اتنی قابلیت ہے آپ میں؟ اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا جیسے خود کو چونکانے کی کوشش کی ہو، پھر فوراً سائم کو کال ملائی۔ سائم، کل انٹرویو رکھ لو۔ سائم کی آواز فوراً آئی۔ جی سر، میں ابھی اطلاع دے دیتا ہوں۔ کال بند کرتے ہی اس نے ایک آخری بار پورٹ فولیو کو دیکھا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر فون میز پر رکھا اور اسٹوڈیو سے نکل آیا۔ جیسے ہی وہ اپنے ذاتی کمرے میں پہنچا، اس نے جوتے اتارے، صوفے پر بیٹھا، گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لی تھی۔ صبح کی مدھم روشنی میں رابل اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک انجانا سا تاثر تھا۔ اسی لمحے بیجان کمرے میں دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ رابل کو مکمل تیار دیکھ کر چونک گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو صبح صبح؟ انہوں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ حیرت سے پوچھا تھا۔ رابل نے گردن گھما کر بیجان کو دیکھا، پھر دوپٹہ سنبھالتے بولی، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے بیجان، وہیں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کچھ پل غور سے رابل کو دیکھا۔ مطلب؟ رابل نے پرس اٹھایا، پھر نرمی سے کہا، مطلب یہ کہ سر سرمد کے آفس جا رہی، جاب کے لیے انٹرویو ہے۔ بیجان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو اللہ تمہیں کامیاب کرے، میری تو ہمیشہ سے یہی دعا ہے۔ انہوں نے رابل کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ رابل نے ان کے ہاتھ چومے۔ اچھا بیجان، اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ بیجان نے دور تک جاتے رابل کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جب آرٹ ہاؤس پہنچی تو ہلکی سی گھبراہٹ اس کے وجود میں سمٹ آئی تھی۔ یہ ایک نیا ماحول تھا، نئے لوگ، نیا چیلنج۔ سائم فوراً اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ رابل، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ آئیں۔ رابل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ آپ کا اصرار تھا، ورنہ شاید میں ابھی بھی نہ آتی۔ سائم نے بس مسکراہٹ دی تھی اور اسے انٹرویو روم کی جانب لے گیا تھا۔ وہاں دو لڑکے پہلے سے ہی موجود تھے اور ایک لڑکی بھی۔ سائم نے سب کو حیرت سے دیکھا، پھر پوچھا، بس اتنے ہی لوگ انٹرویو دینے والے ہیں؟ سائم نے کندھے اچکاتے جواب دیا، ہاں سر نے بہت سلیکٹیو لسٹ بنائی ہے۔ کچھ دیر بعد دو لڑکوں کے انٹرویوز مکمل ہوئے، پھر سائم نے رابل کی طرف دیکھا۔ رابل، آپ آ جائیں، کہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ رابل نے گہری سانس لی اور پھر دروازے کے پاس رکی اور ہلکی سی دستک دی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی؟ اس کی آواز میں ہلکی سی گپگپاہٹ تھی۔ اندر سے سرمد کی آواز آئی، شیور۔ وہ پہلے سے کرسی پر بیٹھا اس کی سی وی دیکھ رہا تھا۔ رابل اندر داخل ہوئی۔ سرمد نے سر اٹھایا اور ہاتھ کے اشارے سے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھے مس رابل۔ اس نے آہستگی سے بیک سائڈ پر رکھا، دوپٹہ درست کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ سرمد نے کچھ لمحے سی وی پر نظر دوڑائی تھی، پھر بغیر نگاہ اٹھائے بولا تھا، تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ جاب ایکسپیرینس؟ رابل نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لی۔ آپ نے لکھا ہے کہ یہ آپ کا پہلا جاب ایکسپیرینس ہوگا، اس سے پہلے کہیں کام نہیں کیا؟ اس نے ہلکا سا گلا صاف کیا اور کہا، جی یہ میری پہلی جاب ہوگی، میں نے نہ پہلے جاب کی اور نہ کوشش کی۔ سرمد نے اب نظریں اٹھا کر رابل کی طرف دیکھا جو تھوڑی نروس ہو رہی تھی۔ تو پھر بغیر تجربے کے ہم آپ کو کیسے رکھیں؟ اس کی آواز میں نہ سختی اور نہ ہی نرمی، ایک سیدھا پروفیشنل سوال۔ رابل نے نظریں جھکائیں۔ چند لمحے اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے وہ خاموش رہی۔ آپ نے جواب نہیں دیا مس رابل؟ اس نے ایک ایبرو اٹھائی، سوال دہرایا تھا۔ رابل نے ہچکچاتے کہا، سر یہ مجھے خود بھی نہیں پتا اصل میں۔ وہ رکی، پھر دھیمی آواز میں بولی، میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں سائم کے اصرار پر آئی ہوں۔ سرمد نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ رابل کو احساس ہوا کہ بات کچھ عجیب ہو گئی ہے۔ وہ فوراً سنبھلی۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے میں اس جاب کے قابل ہوں تو ٹھیک، ورنہ آپ کسی اور کو رکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کہہ گئی تھی۔ سرمد کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکائے بیٹھی رہی، جیسے خود پر ہلکا سا غصہ بھی آ رہا ہو۔ اس نے مزید سوالات کیے، آپ کا شوق کیا ہے؟ سر سونا۔ سرمد ایک لمحے کو رکا، پھر اسے گھورا، سکھانے کے لیے آئے ہیں یا سونے کے لیے؟ نہیں سر، سونے کا مطلب نیند نہیں، خواب دیکھنا، یعنی میں تخیلاتی انسان ہوں۔
تخیلاتی انسان، آپ جاب کریں گی یا خواب دیکھیں گی؟ رابل کچھ کہنے والی تھی کہ اس نے اگلا سوال کیا۔ آپ کے پورٹ فولیو میں ایک پینٹنگ ہے، ایک لڑکی کا چہرہ چادر میں چھپا اور پس منظر دھندلا ہے۔ یہ پینٹنگ کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ شناخت کی تلاش ہے سر، میں نے یہ تب بنائی تھی جب مجھے لگا کہ میں خود کو کھو رہی ہوں اور دنیا کی نظروں میں میری پہچان دھندلی ہو چکی ہے۔ سرمد نے سر ہلایا۔ انٹرسٹنگ، آپ کا پسندیدہ میڈیم کیا ہے اور کیوں؟ آئل پینٹنگ، کیونکہ یہ صبر مانگتی ہے اور جب رنگ خشک ہوتے ہیں تو اس میں جذب ہو چکے جذبات کی تہ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ فرض کریں آپ کلاس میں بچوں کو بیسک اسکیچنگ سکھا رہی ہیں اور بچہ کہتا ہے کہ میڈم مجھے ڈرائنگ اور پینٹنگ سے چڑ ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ میں اسے کہوں گی کہ چلو آج تم مجھے سکھاؤ کہ پینٹنگ سے محبت کیسے کی جائے۔ پھر وہ ذرا رک کر بولی، اور شام تک وہ بچہ پہلا ڈرافٹ بنا کر مجھ سے کہے گا کہ میڈم یہ میرے دل سے بنا پہلا آرٹ ہے۔ سرمد کے لبوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آج کل ڈیجیٹل آرٹ کا دور ہے، آپ کی رائے میں کینوس اور ہاتھ کے رنگ کب تک زندہ رہیں گے؟ جب تک دلوں میں جذبات باقی ہیں۔ ہاتھ سے بنی تصویر زندہ رہے گی، ڈیجیٹل آرٹ دماغ سے نکلتا ہے مگر پینٹنگ دل سے بہتی ہے۔ سرمد نے لمحہ بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر جیسے یہ جواب اندر کہیں ٹھہر گیا۔ آپ کو ایک ہفتے میں ایک ایسا آرٹ پیس بنانا ہے جو کسی صدمے کو بیان کرے بغیر کسی لفظ کے، کیا آپ کر سکتی ہیں؟ جی، اور میں چاہوں گی کہ دیکھنے والا اسے دیکھ کر خود سے کہے کہ میں یہ درد محسوس کر چکا ہوں۔ سرمد نے اب مکمل توجہ اس کی طرف کی تھی۔ آپ کا ویژن آپ کی فیلنگز میں موجود ہے، یہ ایک آرٹسٹ کے لیے ضروری ہے۔ رابل نے نظریں اٹھائیں، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جیسے چند لمحوں کے لیے اسے اپنے فن پر یقین آ گیا۔ آخر میں سرمد نے فائل بند کی اور پروفیشنل انداز میں بولا، ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں، اگر سلیکٹ ہوئی تو شام تک میل آ جائے گی۔ رابل فوراً اٹھی، شکریہ سر کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سرمد نے ایک آخری نظر سی وی پر ڈالی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور سائم کو کال کی تھی۔ سائم ان تینوں کو میل کر دو، کل سے کلاسز شروع ہیں۔ اوکے سر، آج شام تک سب کو میل کر دیتا ہوں۔ اور ہاں، جو نیا ایونٹ آ رہا ہے اس کا کیا بنا؟ سر بروشر ریڈی ہے، فائنل پریزنٹیشن کل شام تک دے دوں گا۔ دیکھ لو سائم، ڈیڈ لائن میرے لیے ڈیڈ لائن ہوتی ہے، مشورہ نہیں۔ جی سر۔ دوپہر کی دھوپ مدھم ہو کر صحن کے پودوں پر جھک چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ رابل نے اپنی ظہر کی نماز ختم کی تھی اور تسبیح مکمل کر کے جائے نماز طے کرتے ہوئے بی جان کے پاس جا بیٹھی تھی۔ بی جان آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھی، آنکھوں پر چشمہ اور ہاتھ میں ایک پرانا ناول تھا جسے وہ کئی بار پڑھ چکی تھی۔ رابل نے سر بی جان کے زانوں پر رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، بی جان میں تو چاہتی ہوں کہ وہ لوگ مجھے جاب پر رکھیں ہی نہ۔ بی جان نے حیرت سے چشمہ نیچے کیا۔ رابل یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ انہوں نے ناول ایک طرف رکھا اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ رابل اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ کھول رہے ہیں تو اس میں چھپے مقصد کو پہچانو۔ ایک قابل اور ہنرمند انسان کو اگر وقت پر صحیح سمت نہ دی جائے تو اس کی قابلیت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ہر ہنر کو وقت پر ایک آنکھ چاہیے ہوتی ہے جو اسے پہچان لے، ایک ہاتھ چاہیے جو اسے تھام لے۔ بیٹا دنیا میں بے شمار لوگ قابل ہوتے ہیں، لیکن اگر وقت پر ان کی رہنمائی نہ ہو، ان کا ہنر سراہا نہ جائے تو وہی ہنر اندر ہی اندر مرجھا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے، اور خواب جب آنکھوں میں قید ہو جائیں تو آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ رابل نے آنکھیں موند لی۔ بی جان کی آواز جیسے دل میں اتر رہی تھی، تم شکر کرو رب کا جس نے تمہارے فن کو سراہنے والا بندہ تمہارے سامنے کھڑا کر دیا۔ رابل نے آنکھیں کھولی اور طنزیہ انداز میں کہا، بی جان میں کہیں اور جاب کر سکتی ہوں، لیکن سرمد سر کے ہاں جاب کرنا ایسا ہے کہ سانس بھی یہ سوچ کر لینا پڑے کہ اگر میری سانس پرفیکٹ نہ ہوئی تو مجھے واپس سانس لینے کو کہہ دیں۔ وہ سرمد کی پرفیکشن والی عادت کا مذاق اڑاتے بولی تھی۔ بی جان رابل کی اس بات پر ہنس پڑی تھی، کیونکہ تم نے یہ بات اپنے سر پر سوار کر لی ہے، اس لیے تمہیں اس کی عادت میں نقص نظر آ رہا ہے۔ تمہیں اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے، وہ چاہے جو دل کرے، تمہیں کیا؟ رابل نے ہنستے ہنستے بی جان کا ہاتھ تھاما۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو بھی کہیں جاب پر لگوا دوں، میں تو سارا دن گھر سے باہر رہوں گی، آپ اکیلی کیا کریں گی؟ بی جان نے سر جھٹکا، میں گھر میں ہی خوش ہوں، ہاں جب تم نہیں ہوتی تو تھوڑا سناٹا لگتا ہے، مگر پھر اپنی کتابوں سے دل بہلا لیتی ہوں۔ کتابوں کا نام سن کر رابل نے فوراً کہا، تو آپ دوبارہ لکھنا کیوں نہیں شروع کر دیتی؟ یہ بہترین موقع ہے، آپ کا وقت بھی گزر جائے گا اور پھر آپ کی سوچ پھر سے کسی صفحے پر اترے گی۔ بی جان کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا، نہیں بیٹا اب کہاں، اب تو قلم پکڑے ہوئے بھی برسوں ہو گئے۔ رابل نے ان کے ہاتھ تھام، بی جان میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، لکھنے والے کا قلم اگر رک جائے تو پھر وقت اس کے اندر کی روشنی مدھم کرنے لگتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، دوبارہ لکھنا شروع کر دیں۔ بی جان نے سوچتے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سورج کی کرنیں لان کے پودوں اور فرش پر پھیل رہی تھیں۔ چلو سوچتی ہوں اس بارے میں، رابل نے مسکرا کر کہا۔ جی ضرور سوچیں، میں آپ کی پہلی ریڈر بنوں گی۔ بی جان ہنس پڑی۔
بیجان آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سامنے خلا میں دیکھتے بولی، کبھی کبھی انسان صبر کرتے کرتے اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ صبر جو کبھی اس کی طاقت تھا اب ایک بوجھ بننے لگتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر دعا، ہر کوشش بے اثر محسوس ہوتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ بس اب کچھ اچھا ہو، اب حالات بدلیں۔ لیکن جب ہر اچھا لمحہ بھی کسی درد کا آغاز بن جائے تو دل تھکنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ایک دائرے میں گھوم رہی، جتنا بھی آگے بڑھنا چاہو ہر بار وہیں لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں سے چلے تھے۔ اداسی، بے یقینی اور ٹوٹے خوابوں کے درمیان امیدیں جن پر دل نے بھروسہ کیا تھا وہی ایک ایک کر کے بکھرنے لگ جاتی ہیں، اور پھر دل بس یہی سوچتا ہے کہ آخر کیوں؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یہ سب پتہ ہے رابل کیوں ہوتا ہے؟ رابل نے نفی میں سر ہلا دی۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ انسان صرف نتائج دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں اس وقت تک آزماتا ہے جب تک ہم سیکھ نہ جائیں۔ اصل سکون ظاہری حالت میں نہیں بلکہ اندر کی یقین، صبر اور توکل میں۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اللہ ہمیں واپسی اسی مقام پر لاتا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ زخم ابھی مکمل نہیں بھرے، کہ سیکھنا بھی باقی ہے۔ جب تک انسان مکمل طور پر سیکھ نہیں لیتا، اس کا امتحان جاری رہتا ہے۔ اللہ اسے ایک کے بعد ایک آزمائش میں ڈالتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن اصل میں وہ ہمیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے تاکہ ہم ٹوٹنے کے بجائے سنور جائیں۔ یہ آزمائشیں ہماری تربیت ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جس سے وہ ہمیں اپنے قریب لاتا ہے۔ یاد رکھو رابل، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میجان اسے ہر بار بہت محبت سے سمجھا رہی تھی۔ رابل خاموشی سے انہیں دیکھے گی۔ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ جو رب پر یقین کرتے ہیں، اس کیفیت سے لڑتا ہے، وہی اصل بازیگر ہوتا ہے۔ رابل نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ آپ صرف میری بیجان نہیں، میرا سب کچھ ہیں۔ آپ کیسے ہر بات اتنے خوبصورت انداز میں سمجھا دیتی ہیں کہ میں ہر کیفیت سے نکل آتی ہوں۔ بیجان مسکرا دی۔ بس اب مکھن مت لگاؤ، جا کر آرام کر لو، پھر جانا بھی تو ہے تم نے۔ جی بیجان۔ آرٹ ہاؤس کی دیواروں پر جدید فن پارے آویزاں تھیں۔ ایک کونے میں نصب کچھ منفرد پینٹنگز تھیں جو باقی سب سے الگ اور وہ رابل کی تخلیق تھیں۔ کلائنٹ نے ساری گیلری کی پینٹنگ دیکھی اور پھر رابل کی پینٹنگز کے قریب آ کر رک گئے۔ یہ پینٹنگز مجھے پسند آئی ہیں۔ بولیں کتنے کی ہیں؟ چیک لکھ دیتا ہوں ابھی۔ یہ پینٹنگ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو ہم وہ دے سکتے ہیں، سرمت نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ کلائنٹ چونک گیا۔ تو پھر رکھا کیوں ہے یہاں؟ صرف دکھانے کے لیے؟ اگر بیچنی نہیں تو گیلری میں کیوں لگائی ہے؟ کلائنٹ کے لہجے میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ یہ پینٹنگ صرف اس لیے ہیں کہ جو آرٹ کی دل سے قدر کرتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو قیمت لگا کر خریدنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو یہ پینٹنگز ہمیں سیل نہیں کرنی تو پھر فیوچر کے ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں، ہم بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ کلائنٹ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ شیور، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، اس نے کلائنٹ کو باہر کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کلائنٹ کے جاتے ہی سائم اندر آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر سرمت کے چہرے پر ڈالی اور کہا، سر، اگر آج ہم ان کو یہ پینٹنگز دے دیتے تو فیوچر میں ہمارا ہی فائدہ ہونا تھا، اور ویسے بھی رابل اب ہماری پرسنل آرٹسٹ ہیں، وہ ہمیں ایسی بہت سی پینٹنگز بنا کر دے سکتی ہیں۔ سرمت نے گہری سانس لیتے اسے دیکھا۔ یہ پینٹنگز تو دی میوز آرٹ ہاؤس کی زینت بنے گی، یا ان انٹرنیشنل کلائنٹس کے گھروں کی جو دل سے آرٹ کی قدر جانتے ہیں۔ یہ پینٹنگز میں سستے داموں نہیں بیچ سکتا۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ رابل کی پینٹنگز کے لیے کیوں ایسا کر رہا تھا، لیکن اسے جو ٹھیک لگا اس نے بول دیا تھا۔ اوکے سر، سائم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور آج میں نے آرٹ کنسلٹنسی کے لیے لوکیشن پر بھی جانا ہے، میری میٹنگز کل کے لیے ری شیڈیول کروا دو۔ اوکے سر۔ کچھ دیر بعد وہ گیلری سے باہر آ گیا۔ گیٹ پر موجود ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی اور دروازہ کھول دیا۔ سرمت گاڑی میں بیٹھ گیا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ گاڑی کچھ دیر بعد ایک شاندار بنگلے کے باہر رک گئی تھی۔ وہ سن گلاسز پہنے گاڑی سے اترا۔ گیٹ کھلتے ملازم انہیں اندر لے گیا۔ اندر کلائنٹ پہلے سے ہی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ آفٹر نون سر سرمت۔ گڈ آفٹر نون۔ ہم کافی دنوں سے آپ کو میلز کر رہے تھے لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا، پھر آپ کے اسسٹنٹ نے بتایا کہ آپ نے آرٹ کنسلٹنسی والے کام کے لیے تھوڑی سی بریک لی ہے۔ کلائنٹ نے شکوہ کرتے کہا، جی آپ نے ٹھیک سنا، کچھ وقت اپنے پروجیکٹس پر دینا ضروری تھا۔ سرمت نے گھر کا جائزہ لیتے کہا۔ وہ گھر کی دیواروں، خالی جگہوں اور روشنی کے اینگلز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ سب کچھ مکمل تھا لیکن دیواروں پر فن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیں اپنے گھر کے لیے بہترین آرٹ چاہیے جو اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا آرٹسٹ ہو جو اس گھر کے لیے کچھ خاص تیار کر سکے تو ہمیں ان سے اس گھر کے لیے بہترین آرٹ بنوانے ہیں۔ کلائنٹ نے اشتیاق سے کہا، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر ایک فورن فیملی کا ہے، وہ پاکستان کبھی کبھی وزٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے گھر خاص بنوایا ہے۔ اور وہ خود کیا کرتے ہیں؟ ان کا باہر کوئی بزنس ہے، مجھے اتنا نہیں معلوم، اگر آپ کو مکمل انفارمیشن چاہیے تو میں پوچھ کر بتا دوں گا۔
اگر یہ گھر جانے مانے کسی بزنس مین یا پھر اس انسان کا ہے جو فن کو صرف دیواروں کی سجاوٹ نہیں بلکہ ایک احساس سمجھے، تو پھر میرے پاس ایک آرٹسٹ ہے۔ اور اگر یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے، جسے بعد میں بدل دینا یا پھر صرف جگہ پر کرنے کے لیے ہو، پھر یہ کام آپ کسی اور سے کروا لیں۔ اگر آپ کے پاس آرٹسٹ ہے تو آپ کروا دیں ہمیں، چاہے گھر کسی کا بھی ہو۔ جو آرٹسٹ ہمارے پاس ہے، قدرت نے انہیں ہنر بخشا ہے، ہم اسے ایسے نہیں لگا سکتے جیسے کیل پر کیل ٹھونک دی جائے۔ ہم ایسا فن تخلیق کرتے ہیں جو زندہ رہتا ہے۔ ہم وہ کام نہیں کرتے کہ کل کو کوئی ہمارا آرٹ دیوار سے اتار لے اور پرانا سمجھ کر بدل دے۔ فن صرف بنانے کا نام نہیں، اس کی قدر کرنے والوں کے ہاتھوں میں دینے کا نام بھی ہے۔ اس نے جتانے والے انداز میں کہا، جی میں ساری انفارمیشن لے کر آپ کو بتا دوں گا۔ پھر آپ ان آرٹسٹ کو ایک دفعہ گھر بھی دکھا دیں تاکہ کام شروع کیا جا سکے۔ اوکے۔ گھر کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سن گلاسز پہنتے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی گیٹ سے نکل کر سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ باقی اس کی اگلی قسط میں، اگر آپ بھی اگلی قسط میں مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو پھر پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔